خدا کے کلام میں سے ہم صرف ایک آیت کو آج اپنی توجہ کا مرکز بنائیں گے، اور آج کے لیے ہمارا مضمون ہوگا مچ مور، بہت زیادہ۔ اپنے مضمون کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2 بار ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے۔ جی۔ اور میں نے تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دی، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا، اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور بہت چیزیں دیتا۔ پھر سے پڑھ لیں ذرا۔ اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا، اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دی، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا، اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا۔ خدا کے کلام کی تلاوت پر، بائبل مقدس کے اس عظیم حصے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ تشریف رکھیں۔ آج کا یہ حوالہ مقدس داؤد کے حوالے سے ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ بائبل کے خدا نے اسے کہاں سے اٹھایا۔ آپ جانتے ہیں کہ اپنے خاندان میں یہ سب سے چھوٹا تھا، اپنے خاندان میں سب سے چھوٹا تھا، لیکن اس چھوٹے کو خدا نے اٹھایا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو اپنے گھرانے میں چھوٹے ہوں، لیکن آپ دیکھیں، چیک کریں، قادر خدا نے آپ کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں رکھ دیا۔ انسانی یہ فطرت ہے کہ ہم کسی حال میں خوش نہیں ہوتے۔ ہمیں کتنا بھی دے دیا جائے، ہمیں گھورے سے اٹھا کر تخت پر بھی بٹھا دیا جائے، ہم خوش نہیں ہوتے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آنکھ ایسی بھی ہے جو کبھی بس نہیں کہتی۔ نام شکر گزاری کی یہ روح جو ہے وہ انسانوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور اس روح سے خدا کو نفرت ہے۔ داؤد سے مخاطب ہو کر خدا اسے کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے آقا کی بیویاں تجھے دیں، اس کا گھر تجھے دیا۔ ارے بھائی، اگر یہ کم تھا، اگر یہ تھوڑا تھا تو تو مجھ سے کہتا، میں تجھے اور بھی دیتا۔ لیکن تو نے کیوں ایسی حرکت کی کہ تو نے غریب کی بچیاں جو ہے وہ چرا لی؟ تو نے کیوں ایسی حرکت کی کہ تو نے 10 کمانڈمنٹس میں سے 10ویں حکم کی دھجیاں بکھیر دی؟ جبکہ میں نے حکمن کہا تھا کہ تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، اس کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اس کے جانور کا لالچ نہ کرنا۔ میں نے تجھے کہاں سے اٹھایا، کہاں رکھا؟ کم تھا مجھے کہتا، میں تجھے اور دیتا، لیکن تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہ آج کی اس آیت کا، اس حوالے کا نچوڑ ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ ہمارا مضمون کیا ہے؟ مچ مور، بہت زیادہ۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں آج کے انڈیپینڈنس ڈے پر کہ کتنا زیادہ بھائی؟ آپ کتنا چاہتے ہیں؟ بطور مسیحی کے پاکستانی مجھ سے کتنا چاہتے ہیں؟ اور کیا کروں؟ اور کیا کروں جو میں نے نہیں کیا؟ کتنا زیادہ؟ کیا کریں ہم جو ہم نے ان گزرے سالوں میں نہیں کیا؟
لیکن اس کے باوجود بھی میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، شکر گزاری کی روح جو ہے وہ رتی بھر بھی نہیں۔ نام شکر گزاری کی یہ روح جو ہے وہ انسانوں میں کوٹ کوٹ کر، خاندانوں میں کوٹ کوٹ کر، کلیسیاؤں میں کوٹ کوٹ کر، کمیونٹیز میں کوٹ کوٹ کر، اور کنٹریز میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ نام شکر گزاری۔ ہمارا خدا ابنڈنس کا خدا ہے بھائی، برکت دینے والا خدا ہے اور کثرت کا خدا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بائبل کے خدا نے دنیا کے پہلے دو انسانوں کو سب سے پہلے ایڈن گارڈن میں برکت ہی تو دی۔ اس پہلے نکاح کے موقع پر خدا نے اس نکاح کی عبادت کے اختتام پر دنیا کے اس پہلے جوڑے کو برکت دی۔ اس کا سادہ سا مطلب کیا ہے؟ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ازدواج ہی سے دنیا کے تمام رشتے بنے ہیں اور شروع ہوئے، اس لیے خدا دنیا کے کسی بھی رشتے کے حوالے سے ہمیں ابنڈنس میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ برکت اور کثرت کے نیچے ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ دنیا کے ایک ایک جوڑے کو برکت کے نیچے دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ قطعاً نہیں چاہتا کہ لوگ سسکتے رہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستے رہیں۔ بائبل کے خدا نے سب سے پہلے بلیس کیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بلیسڈ ہوں، ہماری زندگی میں برکت بھی ہو اور ہماری زندگی میں کثرت بھی ہو۔ اب ہمارے زندہ خدا کا قول کیا ہے؟ مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ برکت مانگیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اور پھر اپنی کنٹری کے لیے مانگیں برکت۔ ہم مانگیں گے تو دیا جائے گا، کیونکہ بائبل کے خدا کا اپنا یہ قول ہے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ اور پھر ہمارے خدا نے تو یہاں تک کہہ ڈالا ہے، تو اپنا منہ کھول تو میں اسے بھر دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ برکت کی انتہا یہ ہوگی کہ ٹو سے لے کر ارے تیرے منہ تک یہاں تک بھر دوں گا میں تجھ کو۔ انہوں پنجابی چ کہندے نے نکو نک کر داں گا تیرے، ٹو سے لے کر منہ تک، تیرے سر تک میں تجھے برکت دوں گا، اور تیری زندگی میں برکت اور کثرت ہوگی، لیکن اپنا منہ تو کھول، اپنا منہ تو کھول، میں تیرا منہ بھر دوں گا۔ سو آج اگر میری اور آپ کی زندگی میں بچوں کسی طرح کی کمی اور کمزوری ہے، ہم کسی چیز کو لے کر ترس رہے ہیں، ہم کسی چیز کو لے کر تڑپتے ہیں، اس کی حسرت لیے ہوئے ہیں، تو پھر آج خداوند سے کہیں، اپنا منہ کھولیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ آپ کے دل کی ساری مرادوں کو پورا کرنا جانتا ہے۔ وہ آپ کے دل کی ساری مرادوں کو پورا کرنا جانتا ہے۔ آپ منہ تو کھولیں۔ خدا برکت دینے والا خدا ہے، اور جب وہ برکت دیتا ہے تو پھر زور زبردستی کیسی بھائی؟ یعقوب کی طرح زور زبردستی کر کے برکت لے بھی جائیں گے، رہیں گے تکلیف ہی میں، کیونکہ چوراں تے ڈاکواں دے گھر کدی دیوا جلے۔ وہ جو لوگوں کی چیزوں کو ہتھیا لیتے ہیں، وہ جو چھینا چھپی کرتے ہیں، کیا ان کے گھر میں کبھی چراغ روشن رہا ہے؟ نہیں۔ کبھی اس پر بات کریں گے خدا نے یعقوب کو کن حالات میں اس کے گھر سے نکالا،
اور پھر خدا نے 20 سال تک اس کی ٹریننگ کی، اور اس 20 سالہ ٹریننگ کے دوران اسے اس بات کا احساس دلا دیا کہ چھیننا کیا ہوتا ہے اور محنت کر کے کمانا کیا ہوتا ہے۔ محنت کر کے کمانا کیا ہوتا ہے۔ محنت کے بغیر تو بیوی بھی نہیں ملتی، محنت کے بغیر تو بیوی بھی نہیں ملتی، اور اس نے اپنی 2 بیویوں کے لیے 14 سال محنت کی، اور ٹوٹلی دیکھا جائے تو اس نے اپنے ماموں کے گھر میں، اپنے ننیال میں 20 سال خدمت کی۔ خدا نے کہا ٹریننگ میں تیری کروں گا، میں تجھے سکھاؤں گا، میں تجھے یہ رنگ دکھاؤں گا کہ اصل میں برکت لی کیسے جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ایک ہی بار مل جائے، انسٹنٹ مل جائے، چٹپٹ مل جائے۔ ارے ٹھنڈا کر کے کھائیں بھائی، ٹھنڈا کر کے کھائیں۔ کبھی میرے پاس بیٹھیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ خدمت کے ان 36 سالوں میں میں نے اور میری مسز نے کیا کیا دکھ نہیں اٹھائے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا، گھورے سے شروع کیا تھا۔ سیمنری ٹریننگ کے بعد ہمیں ایک ایسے گھر میں رکھا گیا تھا، ہماری فرسٹ اپوائنٹمنٹ ایسی جگہ پر ہوئی تھی جہاں شاید جانور بھی نہ رکھے جاتے۔ قلعہ کلر والے کی گل کر رہے ہیں عدیل، اور کلر کا سپ، توبہ میرے خدا ہے۔ لیکن ٹریننگ ہے بھائی، فوجی ہے نا تو جانا پڑے گا۔ آج کا پادری کہتا ہے کہ فارغ التحصیل ہونے کے فوراً بعد اسے سینٹرل چرچ مل جائے، اس کے پاس گاڑی بھی ہو، اس کے پاس خوبصورت گھر بھی ہو، اس کے پاس بیوی اور بچے بھی ہوں، اور زبردست قسم کا پیکج بھی ہو۔ پتہ نہیں کس قسم کی خدمت کی ہو رہی ہے، اور یہ کس کی خدمت کر رہے ہیں، روپے پیسے کی، انسانوں کی، یا اپنے رب خدا کی۔ جس قسم کی خدمت ہوگی، جس قسم کی کال ہوگی، پھر اسی قسم کا رزلٹ ہوگا، پھر اسی قسم کی برکتیں ہوں گی۔ اور اگر ہم تھوڑے سے دیانتدار رہتے ہیں تو خدا ہمیں بہت برکت دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ برکت اور کثرت کا خدا ہے۔ تو اپنا منہ کھول، میں بھر دوں گا، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ ارے تو نے کیوں ایسا کیا داؤد، کیوں تو نے ایسا کیا؟ 10 کمانڈمنٹس کی تو نے دھجیاں بکھیر کر رکھ دی، اور پھر تم نے خطا پر خطا پر خطا کی۔ پہلے زنا کیا، پھر اس زنا کو چھپانے کے لیے تم نے خون بھی کیا۔ کیا خدا کی آنکھوں سے کچھ ڈھکا اور چھپا رہ سکتا ہے؟ ہمارا خدا کثرت کا خدا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، جلدی سے ختم کریں گے۔ اسی کتاب کے جب آپ 12ویں باب کی 25ویں آیت میں چلے جاتے ہیں تو وہاں ایک بڑا زبردست نام ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور اس نے ناتن نبی کی معرفت پیغام بھیجا، سو اس نے اس کا نام خداوند کی خاطر یدیا رکھا، یدیا رکھا۔ عبرانی زبان کے اس لفظ کا مطلب ہے خدا کا دوست۔ خدا نے یہاں یہ سکھانے کی کوشش کی کہ جب ہم خدا کے ساتھ اپنی دوستی کو ڈیولپ کرتے ہیں، اس دوستی میں سنسیئر ہوتے ہیں، اس دوستی میں ہم آنسٹی کے ساتھ چلتے ہیں، تو پھر ہمیں ہتھیانے یا زبردستی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ بائبل کا خدا ہمیں سب کچھ کثرت کے ساتھ دیتا ہے۔ ہم خدا کی دوستی کے معیار پر پورے تو اترے، آپ اس کے دوست تو بنے، اور پھر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں
وہ آپ سے کسی نعمت کو باز نہیں رکھے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں بھائی، پوشے ووشے، نسان پیٹرول اور فراری اور ٹیسلا، یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، چھوٹی سی چیزیں۔ ایک برکت شیئر کروں آپ سے۔ میری بہو نے جرمنی سے مجھے کال کی اور کہا کہ میسج کیا اور کہا، اس کا چونکہ ڈرائیونگ ٹیسٹ تھا، اس نے کہا کہ وہ تھوڑا سا آگے لے گئے۔ میرا ڈرائیور جو ہے اس نے اپنی گاڑی بیچ دی اور اب اس نے ٹیسلا خریدی ہے، اور میرا ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے وہ ٹیسلا پر ہوگا۔ میں آتے ہوئے ارمان کو، سارا کو کہہ رہا تھا کہ اسی دبئی چ رہ کے سوچ نہیں سکتے کہ کوئی بندہ اپنا ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے وہ ٹیسلا میں دے۔ ارے تھوڑے سے خدا کے ساتھ وفادار تو ہو کر دیکھیں، ٹیسلا کیا، اس سے کہیں اوپر خدا آپ کو بٹھائے گا اور خداوند آپ کو برکت دے گا۔ لیکن آپ خداوند کے ساتھ تھوڑے سے سنسیئر تو ہوں، اس کے ساتھ دوستی میں آگے تو بڑھیں، اس کے ساتھ آپ آنیسٹ تو ہوں، سنسیئر تو ہوں، اور پھر ٹیسلا کیا، اس سے اوپر وہ آپ کو بٹھائے گا۔ لیکن ہم اس کی دوستی کے معیار پر پورے تو اترے، اور جب جب لوگ اس کی دوستی کے معیار پر پورے اترے ہیں، ابراہیم کی طرح خدا نے اپنے لوگوں کو بلیس کیا ہے، بلیس کیا ہے، بلیس کیا ہے۔ تھوڑی سی سنسیریٹی خدا من چاہتا ہے۔ چلیں دو باتیں کہیں گے۔ ایمان کی کتاب کے 3 باب میں جنم کے لنگڑے کا ذکر ہے۔ اس نے ایک کشکول بڑھایا، اس نے صدا لگائی۔ وہ رسولوں سے کچھ اور چاہتا ہے، وہ روپیہ پیسہ چاہتا ہے، لیکن اسے ملا کیا؟ اسے ملا کیا؟ بولے نا بھائی، کیا ملا اسے؟ شاگردوں نے کہا دیکھ بھائی، ہمارے پاس سونا چاندی نہیں، لیکن جو کچھ ہیں تجھے دیے دیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل۔ پھر کشکول بڑھایا روپے پیسے کے لیے، اور خدا نے دے کیا دیا؟ تو پھر آج بڑھائیں نا یہاں بیٹھے ہوئے اپنے کشکول خداوند کے سامنے، بڑھائیں نا ذرا اپنے کشکول خداوند کے سامنے، اپنی جھولیاں اٹھائیں نا ذرا، جس طرح مائیں اپنے بچوں کے لیے رات کے پہروں میں اٹھاتی ہیں، اٹھائیں نا آج خداوند کے حضور اپنی جھولیوں کو، کشکول کو بڑھائیں یوں کر کے، اپنا منہ تو کھولیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، پتہ نہیں آپ کچھ اور سینس میں کچھ اور لینے کے لیے یہاں آئے تھے، لیکن خدا آپ کو یہاں سے کچھ اور دے کر رخصت کرنے والا ہے۔ مانگے تو صحیح۔ ایک اور مثال لے لیں۔ سلیمان کو کہا مانگ تجھے کیا دوں۔ داؤد کے اسی بیٹے کو کہا مانگ تجھے کیا دوں۔ اس نے کہا خداوند مجھے حکمت دے۔ اچھا دیکھیں اس نے مانگا کیا؟ حکمت۔ اور بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ خدا اتنا خوش ہوا کہ خدا نے حکمت کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ اسے دیا جو آج کے دن تک دنیا کے کسی بادشاہ کو نہیں دیا گیا۔ ارے آپ مانگیں تو صحیح، منہ تو کھولیں۔ اور جب خدا خوش ہو جائے گا پھر وہ آپ کو چنبے میں بہت کچھ دے گا۔ لیکن کیا کہوں، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے یعقوب کے خط میں، تمہیں مانگنا نہیں آتا۔ میں خداوند سے کہتا ہوں خداوند مجھے نسان پیٹرول دے، خداوند کہتا ہے شاباش ہے وہ منگیا بھی سی تو کی منگیا سنے منیا کہ آج کل بھی ذرا اسکیم چل رہی ہے، ہر تجھے بندے کو نسان پیٹرول، ہر دوسرے بندے نے پجیرو لی ہوئی ہے کیونکہ بڑی سستی ہو گئی ہے، ہر دوسرے بندے نے پجیرو لی ہوئی ہے، میرے کو منگیا بھی سی تو کی منگیا نسان پیٹرول پجیرو، اور میں ٹیسلا دینے والا سا۔ شاباش ہے تیری پادری بھیا۔ ایک بات یاد رکھیں بچوں، جب خداوند سے آپ نے مانگتا ہے
तो खुदावन के शायान शान मांगना है। जब आपने खुदावन से मांगना है तो फिर आपने छोटा छोटा नहीं मांगना, तू अपना मुंह खोल, बड़ा मुंह। आप बड़ा मुंह खोलें, खुदा आपको बड़ी चीजें देगा। बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? सारी रात मेहनत की है, कख नहीं लगा, डालो, दोबारा डालो। इतनी मछलियां, अच्छा वो ये सोच रहे थे कि कोई एक कदी पकड़ी जाएगी, चलो काम बन जाएगा, और कुछ नहीं थे, काटा के रोटी खा रहा। इतनी बड़ी मछलियां दे दी कि उनको शरीकों को बुलाकर कहना पड़ा कि भाई हमारी मदद के लिए आओ, क्योंकि हमसे जाल संभाला नहीं जा रहा। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में इतनी कसरत हो, इतनी बरकत हो कि आपसे जाल संभाला ना जाए, तो फिर खोलें मुंह, खोलें अपना। चले खत्म करते हैं। आइए अपने पांव पर खड़े हों और एक प्रैक्टिकल करें। यकीन माने मेरे दिल की ये इच्छा है अपने लिए और आप में से एक एक के लिए कि आज के बाद हम किसी चीज के मोहताज ना रहें। खुदा दे बेटे और बेटियां ते मोहताज शाबाश है। खुदा के लोग जिनको बियाबानी जिंदगी में खुदा मन खिलाता रहा है, अब उसके लोग बेबस, मजबूर, बेकस समझ से पाए। अपनी आंखों को बंद करें, कशकोल के जैसे अपने हाथ उठाएं और खुदा के सामने फैलाए हुए। प्लीज प्रैक्टिकल करें। यूं करके होता है कशकोल, यूं करके फैलाएं। अगर कोई अपना दुपट्टा झोली की सूरत में फैला सकता है तो आपकी मर्जी है, लेकिन ईमान के साथ लिखा है कि मांगने वाला शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की मानिंद होता है, और खुदा नहीं चाहता कि हम शकी। मांगे, मेरी दरखास्त है आपसे, मांग लें, कुछ भी मांग लें, कशकोल बढ़ाए रखें, सदा लगाएं, मांगे मांगे। तेरे खुदावन तेरे लोगों के हाथ, तेरे लोगों की झोलियां तेरी तरफ पड़ी हुई। खुदावन तू तो बरकत और कसरत का खुदा है। तू तो कभी मायूस नहीं करता, नाराज नहीं करता, इनकार नहीं करता। तेरे तो खजानों में किसी चीज की कोई कमी नहीं। इनकी झोलियों में खुदावन को सब कुछ डाल दे अपने बेटे यीशु के नाम में डाल दे, जिसकी खुदावन ये आस लेकर आज तेरे घर आए। और जिन्होंने ईमान के साथ अपने मुंह खोले हैं, खुदावन तू इनके मुंह भर दे, इनकी झोलियों को भर दे, कशकोल भरे जाएं, भरे जाएं, और इनकी जिंदगियों में किसी तरह की कोई कमी ना रहे, यीशु के नाम में, आमीन। और हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा